ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں شبیر میر جو ترجمان ہیں نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے. اس مرتبہ جو آزاد امیدواروں کی تعداد ہے وہ 266 ہے. ان کے بارے میں بتائیے گا کیونکہ ظاہر ہے گلگت بلتستان کے کل عوام یعنی جو ووٹرز کی تعداد ہے ان کو آپ دیکھیں، پھر اتنی ساری جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں. ان کے حوالے سے بتائیے ذرا کہ آزاد امیدوار اس دفعہ کافی بڑے نمبر میں، ان میں ظاہر تحریک انصاف کے بھی ہوں گے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں 24 حلقے ہیں جہاں سے یہ لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں. تو 24 کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پولیٹیکل مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کے تو 24 بک ہیں. باقی لوگ کیا کریں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے ہر 5 سال بعد جب الیکشن ہوتا ہے تو آبادی بھی بڑھ جاتی ہے اور اس میں جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو زیادہ ایلیجیبل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگوں کا ووٹ ہے، سپورٹ ہے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس سال یقیناً زیادہ ہوا ہے. جب 5 سال بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھیں یہ فگر مزید بڑھ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ آلریڈی بکڈ ہوتی ہیں. اس وجہ سے جو جن کو ٹکٹ نہیں ملتا اور وہ سمجھتے ہیں، یہ زیادہ تر جو کینڈیڈیٹس ہیں آزاد اپلٹ ہیں یہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں. جن کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا حق تھا تو ہمیں لڑنا چاہیے تھا تو ہم لڑ کے جیت کے ٹکٹ ان کو دیں گے. اس دفعہ یہ زیادہ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ تعداد ان کی بڑھ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں مزید بڑھے گی. اچھا، تو اور اس مرتبہ پہلی بار استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان کے انتخابی عمل میں حصہ لے رہی ہے؟ جی، استحکام پاکستان پارٹی چونکہ نئی پارٹی ہے اس وجہ سے پہلی دفعہ حصہ لے رہی ہے. اور استحکام پارٹی پاکستان پارٹی کے حوالے سے ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پچھلی دفعہ وزیر اعلیٰ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے اس کے بعد سے ایک فارورڈ بلاک بن کے تقریباً 2.5 سال حکومت فارورڈ بلاک میں کی تھی. تو وہ فارورڈ بلاک والا کسی پارٹی میں نہیں گیا تھا. تو اجتماعی طور پہ ان کو چاہیے تھی کوئی پارٹی، کوئی پلیٹ فارم. جیسے میں نے کہا باقی پارٹیز تو آلریڈی پرانی پارٹیز ہیں، ان کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں. صحیح. تو استحکام پاکستان کو یہ لوگ مل گئے اور انہوں نے اجتماعی طور پہ تقریباً 7-8 وہ لوگ تھے جن کو ہم الیکٹیبل کہتے ہیں جو آلریڈی حکومت میں تھے مختلف منصب میں. تو انہوں نے جا کے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے. اچھا، تو اس دفعہ اس لیے زیادہ نمایاں ہو گئی ہے گلگت بلتستان کے تناظر میں. اب اگر آپ موازنہ کریں، ظاہر ہے سبھی اپنی انتخابی مہم رن کر رہے تھے، زیادہ کراؤڈ پولنگ آپ کو کہاں نظر آئی؟ کراؤڈ پولنگ اگر پارٹیز کے حوالے سے بات کریں تو بڑی پارٹیاں گلگت بلتستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ ان کی زبردست جلسے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے اچھے ہوتے ہیں، استحکام پارٹی کے بھی اچھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ شخصی ووٹ زیادہ ہوتا ہے گلگت بلتستان میں. اب مثال کے طور پر سابقہ جو چیف منسٹر تھے ان کا تعلق دیامر سے کے ایک حلقے سے تھا اور وہ خود چونکہ وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے، پرانے پولیٹیشین ہیں اور اس دفعہ استحکام پارٹی کے اندر وہ لڑ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک کراؤڈ پل کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو پرانے پولیٹیشین ہیں جو پارٹیاں چینج کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنا ووٹ بینک ہے اچھا خاصا، پولیٹیکل پارٹیز کا ضرور ہے. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے اچھے خاصے بڑے ہوتے ہیں. اور پھر اضافی بات یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو آ جائیں یہاں پہ، نواز شریف آئیں یا جو پرومیننٹ پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ لوگ آ جائیں، اب یہ کراؤڈ پل کرتے ہیں. اکثر جگہوں پہ ہم نے دیکھا چاہے ووٹ ملے نہ ملے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے. آج بھی گلگت بلتستان کے عوام کی اگر آپ مسائل کے اوپر روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ لکھتے بھی بہت آئے ہیں، تو آج بھی مسائل جوں کے تو ہی ہیں؟ جی، مسائل بالکل اس میں کافی اضافہ بھی ہو گیا ہے. 2 وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس کو ہر دفعہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نظر انداز کرتی ہیں یا اس کے اسکوپ کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ہے. پچھلے سال گلگت بلتستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنی تباہی ہوئی جس کا تخمینہ اس وقت کی گورنمنٹ نے 30 ارب روپے لگایا تھا. صحیح. تو ہر سال بجائے ہم آگے کی طرف بڑھیں، ہمارا انفراسٹرکچر اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کا نقصان ہوتا ہے بڑے پیمانے کے اوپر. تو اب اگر اسی تناظر میں دیکھیں تو پچھلے سال اتنی زیادہ سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، اتنے زیادہ پل تباہ ہوئے ہیں، واٹر چینل تباہ ہوئے ہیں، تو لوگ آگے کی طرف جانے کی بجائے پیچھے کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں پھر ہمارا بجلی کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، وہ جو کا تو ہے، سڑکیں خراب ہیں، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہماری بہت خراب ہے. بلکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں
تو میں زوم پہ آنا چاہ رہا تھا تو وہ ہمارے پاس ڈسکنیکٹ ہو گیا یہ کنیکٹیوٹی. تو ہمارے پاس اس طرح کے مسئلے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور بڑھ رہے ہیں. صحیح. دیکھیے دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, تو ہمیں پیسہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو پیسہ پھر ہمارے پاس یہ پھر ایک لمبی بحث نکل آئے گی کہ ہم چونکہ این ایف سی کے اندر ہمارا حصہ سچ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کنسٹیٹیوشنل پروونس کا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بھی ہمیں پیسہ اتنا نہیں ملتا جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس دفعہ ایک سلوگن یہ بھی ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ وہ این ایف سی میں گلگت بلتستان کے لیے حصہ لیں گے. اس لیے کیونکہ کلائمیٹ چینج کا تو آپ نے بالکل صحیح تذکرہ کیا ہے کہ اس سے تباہی بھی ہوئی اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ فنومینا ہے. یو کانٹ بی کلائمیٹ بلائنڈ ایون ان انفراسٹرکچر کنسٹرکشن. بہت بہت شکریہ, اس امید کے ساتھ کہ کل جو انتخابات ہیں وہ صاف شفاف ہوں گے, اور جو پچھلے کئی انتخابات سے ہم دیکھ رہے ہیں, نہ صرف گلگت بلتستان, عام انتخابات ہوں یا ویسے بھی جو بائی الیکشنز بھی کئی حلقوں میں ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمیں دھاندلی کے الزامات وہ پارٹیاں لگاتی نظر آتی ہیں جو سیٹ سیکیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی. وی ہوپ فار دا بیسٹ. لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو. آل آئیز آن دی الیکشن فار گلگت بلتستان فار ٹمورو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.